اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں کسانہ موری ٹنڈو جام میں، اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد اسلم مری صاحب کے ساتھ، جو کہ یہاں کے بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ذمہ دار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ ذمہ دارہ کے حوالے سے ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاکہ ہم حکومت سندھ کو، حکومت پاکستان کو دکھا سکیں کہ ہمارے ملک کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں جو ہے نا آپ ان کو ریلیف دیں، ان کو سبسڈی دیں، ہمارا ذمہ دار اوپر آئے، ہمارا ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا، اور خاص طور پہ صاف پانی کے حوالے سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ مہنگائی کا تناسب جو اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس حوالے سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد اسلم مری صاحب کے ساتھ۔ ادارہ کر رہے ہیں لارڈ اینڈ یہاں کے، آپ کس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کن مسائل سے دو چار ہیں حکومت پاکستان اور خاص طور پہ حکومت سندھ اس مسئلے کو جو ہے نا حل نہیں کر پا رہی، جو کہ حل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو کم از کم ریلیف مل سکے؟ 7 سال سے میں زمین داری سنبھالنا میں نے، اور زمینداروں کے ساتھ تو مسائل تو بہت ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو بھی اگر ہم مطلب کاشت کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کاشت کرتے ہیں، جیسے ٹماٹر ہو گیا، پیاز ہو گیا، جو بھی فصل ہیں ان کی مارکیٹنگ کا ایشو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم زیادہ کاشت کرتے ہیں تو مارکیٹ منڈی تک رسائی اور منڈی تک جو ہے وہ ہمیں بچت آؤٹ پٹ وہ ہمیں نہیں ملتا۔ ان پٹ کے ریٹ جو ہیں فرٹیلائزر کے وہ ابھی جو ہے پچھلے 3-4 سال سے فاسفورس پہ خاص طور پر سبسڈی وغیرہ ختم کر دی گئی ہے۔ فاسفورس کے ریٹ جو ہیں 2600 سے 3600 سے 43، اور اب جو ہے ہمیں DAP کی جو بوری ہے فی بیگ وہ 5500-5600 میں مل رہی ہے۔ جی ہاں، اور اس کے علاوہ یوریا کے بھی ریٹس جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں۔ ہم ایک تو یہ ایک نمبر کھاد کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس 2 نمبر جو کھاد ہیں فرٹیلائزر ہے، اس کا جو ہے مارکیٹنگ جو ہے اس کی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ان کی یہ نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ سریعام بک رہے ہیں 2 نمبر چیزیں۔ ہمارے پاس جو عام کاشتکار ہے جس کو نالج نہیں ہے، وہ اپنی زمینوں پر وہ 2 نمبر کا جو فرٹیلائزر ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے ان کو وہ انپٹس نہیں ملتا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھیں پچھلے 2-4 سالوں میں جو ہے پانی کا بحران جو ہے وہ ہمارے پاس سندھ میں اکثر کافی علاقوں میں ٹیل کے ایریا میں پانی کا بحران شدید رہا ہے۔ اگر ٹیوب ویل چلاتے ہیں، ڈیزل کے ریٹ بھی جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں، اور بجلی کے جو پرائسز ہیں وہ بھی کافی فی یونٹ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بجلی ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ ٹیوب ویل جو ہے وہ نہیں چل سکے۔ یہ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ 2 سال ہو گئے، پچھلے 1 سال سے جو ہے کورونا کا جو مسئلہ آ گیا اس میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ جو ہے مسئلے ہو گئے۔ پچھلے سال آم کے باغات کا نقصان ہو گیا، مارکیٹنگ، اور اس کے علاوہ جو ویٹ کے جو کاشتکار ہیں گندم کے، ان کے ساتھ جو ہے کافی ناجائزیاں ہو چکی ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ اگر مارکیٹنگ جو ہے گورنمنٹ کا جو آفیشیل ریٹ تھا، نوٹیفائڈ ریٹ، وہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ عام جو کاشتکار ہے وہ یہاں پہ جو عام ڈیلر وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے پیڈی جو واپاری وغیرہ ہوتے ہیں جو دکانیں وغیرہ کھول کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ 200 سے 250 روپیہ فی جو ہے من پہ ہمیں ریٹ کم ملتا تھا۔ یہ ہو گیا ویٹ پہ۔ اس کے علاوہ کافی مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہمیں جو یہ مارکیٹنگ کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اکثر۔ سب سے بڑا ایشو جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ جب سے PTI کی حکومت آئی ہے تو کہتے ہیں کہ مہنگائی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں مہنگائی تو بہت بڑھ چکی ہے، اس میں جو غریب ہے، ہمارے جو کسان ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو شیئر ہولڈر ہیں 50% پہ، اور جو مزدور لوگ ہیں ان کی دیہڑیاں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ دینی پڑتی ہیں، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے چینی کا ریٹ، آٹے کا ریٹ، ہر چیز کا گھی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے ہمیں جو دیہڑی پہ مزدور ہم کام کرتے ہیں اور جو منتھلی ہمارے پاس کام کرتے ہیں ان کی جو منتھلی جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں بڑھانا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چیزیں مہنگی ہونے کے جو ضرورت اشیاء ہیں وہ چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے جو چھوٹا کاشتکار ہے یا کسان ہے اس کے لیے بہت بڑے جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ لاسٹ پہ دوسری طرف پہ حکومت سندھ اور حکومت پاکستان، یہ میں اس لیے میری صاحب نام لے رہا ہوں کیونکہ حکومت سندھ پیپلز پارٹی ہے، جب سے حکومت نے یہ خاص طور پہ PTI کا ٹرن اوور سٹارٹ ہوا ہے، جب سے پیپلز پارٹی کا ٹرن اوور سٹارٹ
ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں. ابھی پچھلے دنوں پانی کی تقسیم پہ آپ نے جو معاملہ رہا, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, بجٹ کے حوالے سے بھی معاملات رہے, یہ سارے سلسلے چلتے آئے. کیا میسج کنوے کرتا چاہتے ہیں آپ حکومت کو کہ آپ کے مسائل جو ہیں اس کو حل کر کے آپ کو سہولیات, آپ کو سبسڈی, یہ ساری چیزیں دیں, تاکہ ہم لوگ چاہتے ہیں, ہماری عوام چاہتی ہے کہ آپ اوپر آئیں, ذمہ دار اوپر آئے. اگر ذمہ دار اوپر آئے گا تو ہمارے لیے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوگی. کیوں ختم ہوگی؟ کیونکہ پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا. آج جو پاکستان کے اوپر اتنے ارب ڈالر قرض ہے وہ اترے گا. جی, ہم تو یہ بار بار ہمارے یہ ہم کہتے ہیں کہ زراعت جو ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن ہم جو ہے پیاز بھی امپورٹ کرتے ہیں, ٹماٹر بھی ایران سے امپورٹ کرتے ہیں, ویٹ بھی امپورٹ کرتے ہیں, چینی بھی امپورٹ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے پاس. اور اس کے علاوہ جو ہے میری یہ گزارش ہے حکومتوں سے, سیاسی بیان بازیاں وہ الگ ہیں, لیکن جو ہے کاشتکار کے کندھے پہ بندوق رکھ کے, زراعت کے کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ جو ہے سیریس جو ہے کاشتکاروں کے معاملے پہ جو ہے آپ کو انٹرسٹ لینا پڑے گا, کیونکہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم زراعت پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں. ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے. یہاں کی جو آبادی ہے وہ بھی تقریباً جو ہے 46% 47% زراعت سے جو مزدور طبقہ ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی زراعت سے وابستہ ہے. تو مہربانی کر کے اس چیز پہ, ان معاملات پہ, خاص طور پر پانی کے معاملات پہ سیاسی جو ہے وہ بیان بازیاں سے ہٹ کر ان پہ جو ہے ہمیں مطلب اچھے طریقے سے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے بیٹھ کے. تو یہ آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے بہت بڑے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے. تو اس پریشانیوں سے بچنے کے لیے زراعت کو اولین ترجیح پہ رکھ دیا جائے. دوسری بھی انڈسٹری لیول پہ بھی ہم نہیں کہتے کہ ان کو نہ دی جائے ترجیح, زراعت پہ بھی سبسڈیاں دینی چاہیے, جیسے کھاد ہو گیا, ڈیزل ہو گیا, لائٹ ہو گئی, پیسٹی سائڈ, فرٹیلائزر, سیڈ پہ سبسڈیاں, جیسے پنجاب گورنمنٹ میں سبسڈی ہے لیکن یہ ہمارے پاس سندھ میں نہیں. دیکھیں نا, اگر آپ جیسے ڈیزل مہنگا ہے, ڈیزل پہ آپ ٹیوب ویلز چلا رہے ہیں, اگر آپ بجلی آپ کو 24 آور ملے تو اس میں جو ہے نا آپ کو فائدہ ہے. بالکل 24 آور اگر ہمیں لائٹ ملے, جیسے ہمارے پڑوسی ملکوں پہ تو زراعت کے لیے ٹیوب ویل کے لیے بجلی فری ہے, وہاں کیٹیگریز ہیں. ہاں کیٹیگریز ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. وہی بجلی ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. تو ہمیں مجبوراً جو ہے ڈیزل پہ ڈیزل انجن چلانے پڑتے ہیں, ٹریکٹر چلانے پڑتے ہیں. تو ڈیزل کے ریٹس بھی جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ بہت بڑا ہم سروائیو نہیں کر سکتے, اس ماحول میں سروائیو نہیں کر سکتے. تو مہربانی کر کے اس چیزوں پہ جو ہے ان چیزوں کو سبسیڈائز کر دیا جائے. خاص طور پر فرٹیلائزر ہیں, پیسٹی سائڈ 2 نمبر جو کمپنیاں ہیں ان پہ بینڈ لگا دیا جائے. اور جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے ان کو انٹرسٹ, وہ زراعت پہ انٹرسٹ لیں تاکہ جو ہے ہمارے پاس زراعت جو ہے وہ ترقی کرے. تو یہ پیسٹی سائڈ جو 2 نمبر کمپنیاں, 2 نمبر دوائیں وغیرہ چلتی ہیں, ان پہ ایکشن لیا جائے اور ان جو کاروباروں کو, 2 نمبر کاروبار جو ہے وہ ان کو بند کر دیا جائے. مافیا ہیں ہمارے پاس جو ہے, ان کو بند کر دیا جائے. تو کسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر آ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. میں پروموٹ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ذمہ دار جو ہے نا خوشحال ہوگا, تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا. اور خاص طور پہ کسی چیز پہ کوئی سبسڈی حکومت پاکستان کی طرف سے, حکومت سندھ کی طرف سے نہیں دی جا رہی ان کو. اور کم از کم جو ہے نا کھاد, بیج, سپرے, ان پہ سبسڈی جو ہے نا وہ دی جائے, وہ سستی کی جائیں, اور پانی کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے. ڈیزل